سیدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ حضرت سہلہ کا شمار نہایت عظیم المرتبہ صحابیات میں ہوتا ہے۔ وہ قریش کے خاندان بنی عامر بن لوئی سے تھے۔ حضرت سہلہ کے والد کا نام سہیل بن عمر روسا قریش میں سے تھے اور اپنی طاقت لسانی کی بدولت خطیب قریش کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ وہ اپنی فصیح و بلیغ اور زوردار تقریروں سے بڑے بڑے مجموعوں کو متحرک کر دیتے تھے۔ بدقسمتی سے ان کا سارا زور بیان اور ملکہ خطابت فتح مکہ تک اسلام کے خلاف صرف ہوتا رہا۔ خدا کی قدرت، سہیل جس قدر اسلام کی مخالفت میں سرگرم تھے، ان کی اولاد اسی قدر اسلام کی دیوانی و شیداد تھی۔ ان کی دو بیٹیاں حضرت سہلہ اور حضرت ام کلثوم اور دو بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت ابو جندل عاص ان سعادت مند روحوں میں سے تھے جنہوں نے اعلان نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں دعوت توحید پر لبیک کہا۔ حضرت سہلہ کی شادی رئیس قریش عتبہ بن ربیعہ کے فرزند ابو حذیفہ سے ہوئی۔ وہ بھی سابقین اولین کی مقدس جماعت میں امتیازی حیثیت رکھتے تھے۔ دونوں میاں بیوی قریش کے مقتدر خاندانوں سے تعلق رکھنے کے باوجود کفار کے دستے ظلم سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال میں حضور کی حکم پر حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں 2-3 مہینے ہی گزرے تھے، انہوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین قریش کے مابین صلح ہو جانے کی خبر سنی۔ یہ خبر سن کر وہ چند دوسرے مہاجرین حبشہ کے ہمراہ مکہ روانہ ہو گئے۔ ابھی مکہ کے راستے میں ہی تھے کہ انہیں اس خبر کے غلط ہونے کی اطلاع ملی، لیکن اب انہوں نے واپس جانا مناسب نہ سمجھا اور امیہ بن خلف کی حمایت حاصل کر کے مکہ میں داخل ہو گئے۔ علامہ طبری کا بیان ہے کہ اس کے بعد حضرت سہلہ اور حضرت ابو حذیفہ ہجرت مدینہ تک مکہ ہی میں مقیم رہے، لیکن ابن اسحاق اور بعض دوسرے اہل سیرت نے لکھا ہے کہ وہ اعلان نبوت کے 6 سال میں دوبارہ ہجرت کر کے حبش چلے گئے۔ وہیں ان کے فرزند محمد بن ابو حذیفہ پیدا ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت المدینہ سے کچھ عرصہ پہلے 33 مردوں اور 8 عورتوں پر مشتمل ایک جماعت حبشہ سے مکہ واپس آ گئی۔ اس میں حضرت سہلہ، حضرت ابو حذیفہ اور ان کے فرزند محمد بھی شامل تھے۔ کچھ عرصہ بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تو حضرت سہلہ اور ان کے شوہر اور ان فرزند اپنے آزاد کردہ غلام حضرت سالم کے ہمراہ مکہ سے مستقل ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ پھر ساری زندگی وہیں گزاری۔ حضرت سالم جو سالم مولا ابو حذیفہ کے نام سے مشہور ہیں، اصل میں حضرت ابو حذیفہ کی ایک دوسری بیوی حضرت ثبیتہ بنت یار انصاریہ کے غلام تھے۔ انہوں نے آزاد کر دیا تھا۔ حضرت ابو حذیفہ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا اور وہ لوگوں میں سالم بن ابو حذیفہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی لوگوں کو اپنے اصل باپوں کی نسبت سے پکارو، لوگ حضرت سالم کو سالم مولا ابو حذیفہ کہنے لگے۔ مسند ابو داؤد میں ہے کہ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو حذیفہ کو حضرت سالم کا اپنے گھر میں آنا جانا ناگوار گزرنے لگا۔ چنانچہ حضرت سہلہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سالم کو ہم اپنا بیٹا سمجھتے تھے، وہ بچپن سے ہی ہمارے گھر آتا جاتا تھا،
لیکن اب ابو حذیفہ کو اس کا ہمارے گھر میں داخل ہونا ناگوار گزرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو اپنا دودھ پلا دو تاکہ وہ تمہارا محرم ہو جائے۔ غرض اس طرح حضرت سالم حضرت ابو حذیفہ اور حضرت سہلہ کے رضائی فرزند ہو گئے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ صرف حضرت سالم کے لیے مخصوص اجازت تھی، ورنہ جوانی کی حالت میں رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ حضرت ابو حذیفہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عہد خلافت میں کے عہد خلافت میں یمامہ کی مشہور جنگ میں شہادت پائی۔ ان کی شہادت کے کچھ عرصے بعد حضرت سہلہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے نکاح کر لیا۔ حضرت سہلہ کے مزید واقعات اور سال وفات کتب سے دستیاب نہ ہو سکے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔